شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی اس کی عطا کو روکنے والا نہیں، اور کوئی اس جیسی صنعت والا نہیں، اور وہ کشادگی کے ساتھ دینے والا ہے۔ اس نے قسم قسم کی مخلوق بنائی اور بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی حکمت سے محکم کیا۔ دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اس کے ہاں کوئی امانت ضائع نہیں ہوتی۔ وہ ہر کام پر جزا دینے والا ہے، وہ ہر کانے کو زیادہ دینے والا اور ہر نالاں پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھلائیاں نازل کرنے والا اور چمکتے نور کے ساتھ مکمل و کامل کتاب اتارنے والا ہے۔ وہ لوگوں کی دعاؤں کا سننے والا، لوگوں کے دکھ دور کرنے والا، درجے بلند کرنے والا اور سرکش کی جڑ کو کاٹنے والا ہے۔ پس اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی چیز اس کے برابر نہیں، کوئی چیز اس کے مانند نہیں، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، باریک بین خبر رکھنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، تیرے پروردگار ہونے کی گواہی دیتا اور مانتا ہوں کہ تو میرا پالنے والا ہے، اور تیری طرف لوٹا ہوں کہ تو نے مجھ سے اپنی نعمت کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے کہ میں وجود میں آتا اور تو نے مجھ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر بڑوں کی پشتوں میں جگہ دی، مجھے موت سے اور ماہ وصال میں آنے والی آفات سے امن دیا۔ پس میں پے در پے ایک پشت سے ایک رحم میں آیا۔ ان دنوں میں جو گزرے ہیں اور ان صدیوں میں جو بیت چکی ہیں، تو نے باوجہ اپنی محبت و مہربانی کے مجھ پر احسان کیا، اور مجھے کافر بادشاہوں کے دور میں پیدا نہیں کیا کہ جنہوں نے تیرے فرمان کو توڑا اور تیرے رسولوں کو جھٹلایا، لیکن تو نے مجھ کو اس زمانے میں پیدا کیا جس میں تھوڑے عرصے میں مجھے ہدایت میسر آ گئی، کہ اس میں تو نے مجھے پالا، اور اس سے پہلے تو نے اچھے عنوان سے میرے لیے محبت ظاہر فرمائی اور بہترین نعمتیں عطا کی۔ پھر میرے پیدا کرنے کا آغاز ٹپکنے والے آب حیات سے کیا، اور مجھ کو 3 تاریکیوں میں ٹھہرا دیا، یعنی گوشت، خون اور جلد کے نیچے، جہاں میں نے بھی اپنی خلقت کو نہ دیکھا، اور تو نے میرے اس معاملے میں سے کچھ بھی مجھ پر نہ ڈالا۔ پھر تو نے مجھے رحم مادر سے نکالا کہ مجھے ہدایت دے کر دنیا میں درست و سالم جسم کے ساتھ بھیجا، اور گہوارے میں میری نگہبانی کی جب میں چھوٹا بچہ تھا۔ تو نے میرے لیے تازہ دودھ کی غذا بہم پہنچائی، اور دودھ پلانے والیوں کے دل میرے لیے نرم کر دیے۔ تو نے مہربان ماؤں کو میری پرورش کا ذمہ دار بنایا، جنوں پری کے آسیب سے میری حفاظت فرمائی، اور مجھے ہر قسم کی کمی بیشی سے بچائے رکھا۔ پس تو برتر ہے، اے مہربان، اے عطاؤں والے، یہاں تک کہ میں باتیں کرنے لگا، اور یوں تو نے مجھے اپنی بہترین نعمتیں پوری کر دیں، اور ہر سال میرے جسم کو بڑھایا، حتیٰ کہ میری جسمانی ترقی اپنے کمال تک پہنچ گئی، اور میری شخصیت میں توازن پیدا ہو گیا، تو مجھ پر تیری حجت قائم ہو گئی، اس لیے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت کرائی، اور اپنی عجیب عجیب حکمتوں کے ذریعے مجھے خائف کر دیا،
اور مجھے بیدار کیا ان چیزوں کے ذریعے جو تو نے آسمان و زمین میں عجیب طرح سے خلق کی۔ اس طرح مجھے اپنے شکر اور ذکر سے آگاہ کیا اور مجھ پر اپنی فرما برداری اور عبادت لازم فرمائی۔ تو نے مجھے وہ چیز سمجھائی جو تیرے رسول لائے اور میرے لیے اپنی رضاؤں کی قبولیت آسان کی۔ تو ان سب باتوں میں مجھ پہ تیرا احسان ہے، اس کے ساتھ تیری مدد اور مہربانی ہے۔ پھر جب تو نے مجھے پیدا کیا بہترین خاک سے تو میرے لیے اے اللہ تو نے ایک آدھ نعمت پر ہی بس نہیں کی، بلکہ مجھے معاش کے کئی طریقے اور فائدے کے کئی راستے عطا کیے۔ مجھ پر اپنے بہت بڑے احسان و کرم سے اور مجھ پر اپنی سابقہ مہربانیوں سے، یہاں تک کہ جب مجھے تو نے یہ تمام نعمتیں دے دیں اور تکلیفیں مجھ سے دور کر دیں، تیرے آگے میری جرت اور میری نادانی اس میں رکاوٹ نہیں بنی کہ تو نے مجھے وہ راستے بتائے جو مجھ کو تیرے قریب کرتے، اور تو نے مجھے توفیق دی کہ تیرا پسندیدہ بنوں۔ پس میں نے جو دعا مانگی تو نے قبول کی، اور جو سوال کیا وہ تو نے پورا فرمایا۔ اگر میں نے تیری اطاعت کی تو نے قدر فرمائی، اور میں نے شکر کیا تو نے زیادہ دیا۔ یہ سب مجھ پر تیری نعمتوں کی کثرت اور مجھ پر تیرا احسان و کرم ہے۔ پس تو پاک ہے کہ تو آغاز کرنے والا، لوٹانے والا، تعریف والا، بزرگی والا ہے، اور پاک ہیں تیرے نام اور بہت بڑی ہیں تیری نعمتیں۔ تو اے میرے خدا تیری کس نعمت کی گنتی کروں اور اسے یاد کروں، یا تیری کون سی عطاؤں کا شکر بجا لاؤں؟ اور اے میرے پروردگار یہ تو اتنی زیادہ ہیں، شمار کرنے والے انہیں شمار نہیں کر سکتے، یا یاد کرنے والے ان کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ پھر اے اللہ جو تکلیفیں اور جو سختیاں تو نے مجھ سے دور کی اور ہٹائی ہیں، ان میں اکثر ایسی ہیں جن سے میرے لیے آرام اور خوشی ظاہر ہوئی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی، اپنی واضح و آشکار توحید، اپنے باطن میں پوشیدہ ضمیر، اپنی آنکھوں کے نور سے پیوستہ راستوں، اپنی پیشانی کے نقوش کے رازوں، اپنی سانس کی رگوں کے سوراخوں، اپنی ناک کے نرم و ملائم پردوں، اپنے کانوں کی سننے والی جھلیوں، اور اپنے چپکنے اور ٹھیک بند ہونے والے ہونٹوں، اپنی زبان کی حرکات سے نکلنے والے لفظوں، اپنے منہ کے اوپر نیچے کے حصوں کے ہلنے، اپنے دانتوں کے اگنے کی جگہوں، اپنے کھانے پینے کے ذائقے دار ہونے، اپنے سر میں دماغ کی قرارگاہ، اپنی گردن میں غذا کی نالیوں، اور ان ہڈیوں جن سے سینے کا گھیرا بنا ہے، اپنے گلے کے اندر لٹکی ہوئی شہرگ، اپنے دل میں آویزاں پردے، اپنے جگر کے بڑے ہوئے کناروں، اپنی ایک دوسری سے ملی اور جھکی ہوئی پسلیوں، اپنے جوڑوں کے حلقوں، اپنے اعضاء کے بندنوں، اپنی انگلیوں کے پوروں، اور اپنے گوشت خون، اپنے بالوں، اپنی جلد، اپنے پٹھوں اور نالیوں، اپنی ہڈیوں، اپنے مغز، اپنی رگوں
اور اپنے ہاتھ پاؤں اور بدن کی جو میری شیر خواری میں پیدا ہوئی، اور زمین پر پڑنے والے اپنے بوجھ، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون اور اپنے رکوع و سجدے کی حرکات، ان سب چیزوں پر اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں اور تمام زمانوں اور صدیوں میں کوشاں رہوں اور عمر وفا کرے، تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر تیرے احسان کے ذریعے جس سے مجھ پر تیرا ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے اور تیری لگاتار ثنا واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر میں ایسا کرنا چاہوں اور تیری مخلوق میں سے شمار کرنے والے بھی شمار کرنا چاہیں کہ ہم تیری گزشتہ و آئندہ نعمتیں شمار کریں، تو ہم نہ ان کی تعداد کا اور نہ ان کی مدت کا حساب کر سکیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تو نے اپنی خبر دینے والی گویا کتاب میں سچی خبر دے کر بتایا ہے کہ اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو گنو تو ان کا حساب نہ لگا سکو گے۔ تیری کتاب سچی ہے، اے اللہ، تیری کتاب سچی ہے اور تیری خبریں بھی سچی ہیں۔ جو تیرے نبیوں اور رسولوں نے تبلیغ کی وہ سچ ہے، جو تو نے ان پر وحی نازل کی وہ سچ ہے، اور جو ان کے لیے اور ان کے ذریعے اپنے دین کو جاری کیا وہ سچ ہے۔ دیگر یہ کہ اے میرے اللہ، گواہی دیتا ہوں میں اپنی محنت و کوشش اور اپنی فرما برداری و ہمت کے ساتھ اور میں ایمان و یقین سے کہتا ہوں کہ حمد خدا کے لیے ہے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا جو اس کا وارث ہو، اور نہ ملک و حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے جو پیدا کرنے میں اس کا ہمکار ہو، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اشیاء کے بنانے میں کوئی اس کی مدد کرے۔ بس وہ پاک ہے، پاک ہے اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑتے۔ پاک ہے خدا، یگانہ یکتا بے نیاز، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حمد ہے خدا کے لیے برابر اس حمد کے جو اس کے مقرب فرشتوں اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں نے کی ہے، اور اس کے پسند کیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے خاتم پر خدا کی رحمت ہو، اور ان کی آل پر جو نیک، پاک، خالص ہیں، اور ان پر سلام ہو۔ پھر آپ نے خدا تعالی سے حاجات طلب کرنا شروع کی جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی حالت میں آپ بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہوئے: اے اللہ، مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے پرہیزگاری کی سعادت عطا کر، اور نافرمانی کے ساتھ بدبخت نہ بنا، اپنی قضا میں مجھے نیک بنا دے، اور اپنی تقدیر میں مجھے برکت عطا فرما، یہاں تک کہ جس امر میں تو تاخیر کرے اس میں جلدی نہ چاہوں، اور جس میں تو جلدی چاہے اس میں تاخیر نہ چاہوں۔ اے اللہ، پیدا کر دے میرے نفس میں بے نیازی، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں خلوص، میری نگاہ میں نور، میرے دین میں سمجھ، اور میرے اعضاء میں فائدہ پیدا کر دے، اور میرے کانوں آنکھوں کو میرا مطیع بنا دے، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے مقابل میری مدد کر، مجھے اس سے بدلہ لینے والا بنا،
یہ آرزو پوری کر اور اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ میری سختی دور کر دے، میری پردہ پوشی فرما، میری خطائیں معاف کر دے، میرے شیطان کو ذلیل کر اور میری ذمہ داری پوری کرا دے۔ میرے لیے اے میرے خدا دنیا و آخرت میں بلند سے بلند تر مرتبے قرار دے۔ اے اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھ کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو اپنی رحمت سے بہترین تربیت عطا کی، حالانکہ تو مجھے خلق کرنے سے بے نیاز تھا۔ میرے پروردگار تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو متوازن بنایا ہے۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے نعمت دی ہے تو ہدایت بھی عطا کی ہے۔ اے پروردگار تو نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے صحت و عافیت دی۔ اے پروردگار تو نے میری حفاظت کی اور توفیق دی۔ اے پروردگار تو نے مجھے نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کر۔ اے پروردگار تو نے مجھے اپنی پناہ میں لیا اور ہر بلائی مجھ پر عطا فرمائی۔ اے پروردگار تو نے مجھے کھانا اور پانی دیا۔ اے پروردگار تو نے مجھے مال دیا، میری نگہبانی کی۔ اے پروردگار تو نے میری مدد کی اور عزت بخشی۔ اے پروردگار تو نے اپنی عنایت سے مجھے لباس عطا کیا اور اپنی چیزیں میری دسترس میں دی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما اور زمانے کی سختیوں اور شب و روز کی گردش کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ دنیا کے خوف اور آخرت کی سختیوں سے مجھے نجات دے اور اس زمین پر ظالموں کے پھیلائے ہوئے فساد سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ حالت خوف میں میری مدد فرما اور ہر اس سے بچائے رکھ جس سے میں ڈرتا ہوں۔ میری جان اور میرے ایمان کی نگہداری فرما۔ دوران سفر میری حفاظت کر اور میری عدم موجودگی میں میرے مال و اولاد کو نظر میں رکھ۔ جو رزق تو نے مجھے دیا اس میں برکت دے، میرے نفس کو میرا مطیع بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت دے۔ مجھ کو جنوں اور انسانوں کی بدی سے محفوظ فرما۔ میرے گناہوں پر مجھے بے پردہ نہ کر، میرے باطن سے مجھے رسوا نہ کر، میرے عمل پر میری گرفت نہ کر، اپنی نعمتیں مجھ سے نہ چھین، مجھے اپنے غیر کے حوالے نہ کر۔ میرے خدا تو مجھے جس کے بھی حوالے کرے گا وہ جلد ہی نظریں پھیرے، یا تھوڑے عرصے کے بعد مجھ سے نفرت کرے گا، یا ان کے حوالے کرے گا جو پست سمجھے، جبکہ تو میرا پروردگار اور میرا مالک ہے۔ میں اپنی اس بے کسی، اپنے گھر سے دوری اور جسے تو نے مجھ پر اختیار دیا ہے تجھی سے اس کی شکایت کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ مجھ پر اپنا غضب نازل نہ کر، میرے اللہ مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرما۔ پس اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے تیرے سوا کسی کی پرواہ نہیں۔ تیری ذات پاک ہے، تیری مہربانی مجھ پہ بہت زیادہ ہے، پس مزید سوال کرتا ہوں۔ بواسطہ تیرے نور کے جس سے زمین اور سارے آسمان روشن ہوئے، تاریکیاں اس کے ذریعے سے چھٹ گئیں اور اس سے اگلے پچھلے لوگوں کے کام سدھر گئے۔ یہ کہ مجھے موت نہ دے جب تو مجھ سے ناراض ہو اور مجھ پر سختی نہ ڈال۔ تجھ سے معافی کا طالب ہوں،
معافی کا طالب ہوں، حتیٰ کہ تو میری موت سے پہلے مجھ سے راضی ہو جائے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ تو حرمت والے شہر، حرمت والے مشعر اور پاکیزہ گھر کعبہ کا رب ہے، جس میں تو نے برکت نازل کی اور اسے لوگوں کے لیے جائے امن قرار دیا۔ اے وہ جو اپنی نرمی سے بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے، اے وہ جو اپنے فضل سے نعمتیں کامل کرتا ہے، اے وہ جو اپنے کرم سے بہت عطا کرتا ہے۔ اے سختی کے وقت میری مدد پر آمادہ، اے تنہائی کے ہنگام میرے ساتھی، اے مشکل میں میرے فریاد رس، اے مجھے نعمتیں دینے والے مالک، اے میرے معبود، اے میرے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے معبود، اور مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اور اے نبیوں کے خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے گرامی قدر آل کے رب، اے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، اے کاف ہا یا عین صاد طٰہٰ یاسین اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، تو ہی میری جائے پناہ ہے جب زندگی کے وسیع راستے مجھ پر تنگ ہو جائیں اور زمین کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو جائے، اور اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو میں تباہ ہو جاتا۔ تو ہی میرے گناہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر تو میری پردہ پوشی نہ کرتا تو میں رسوا ہو کر رہ جاتا، اور تو اپنی مدد کے ساتھ دشمنوں کے مقابل میں مجھے قوت دینے والا ہے، اور اگر تیری مدد حاصل نہ ہوتی تو میں زیر ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ اے وہ جس نے اپنی ذات کو بلندی اور برتری کے لیے خاص کیا، اور جس کے دوست اس کی عزت سے عزت پاتے ہیں، اے وہ جس کے دربار میں بادشاہوں نے اپنی گردنوں میں عاجزی کا طوق پہنا، بس وہ اس کے دبدبے سے ڈرتے ہیں۔ وہ آنکھوں کے اشاروں کو اور جو سینوں میں چھپا ہے اسے جانتا ہے، اور ان غیب کی باتوں کو جانتا ہے جو آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوں گی، اور ان غائب کی باتوں کو جانتا ہے جو آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوں گی۔ اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ کوئی جس کا علم نہیں رکھتا مگر وہ خود، اے وہ جس نے زمین کو پانی کی سطح پر رکھا ہوا اور ہوا کو فضائے آسمان میں باندھا، اے وہ جس کے لیے سب سے بہترین نام ہے، اے احسان کے مالک جو کسی وقت میں منقطع نہ ہوتا، اے یوسف علیہ السلام کے لیے بے آب و بیابان میں کاروان کو روکنے والے اور انہیں کنویں میں سے نکالنے والے، اور غلامی کے بعد ان کو بادشاہ بنانے والے، اے حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملانے والے، جبکہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھیں اور وہ سخت غم زدہ رہتے تھے، اے ایوب علیہ السلام کو نقصان اور مصیبت سے نجات دینے والے، اے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو روکنے والے جب وہ بہت بوڑھے اور زندگی کی آخری منزل میں تھے، اے وہ جس نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی پس انہیں یحییٰ عطا کیا اور انہیں یکا و تنہا نہ چھوڑا تھا، اے وہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اے وہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے پس انہیں نجات دی
اور فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا۔ اے وہ جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اے وہ جو اپنی مخلوق میں نافرمانی کرنے والوں کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا، اے وہ جس نے جادوگروں کو مدتوں کے کفر سے نجات عطا فرمائی جبکہ وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، اس کی دی ہوئی روزی کھاتے اور عبادت اس کے غیر کی کرتے تھے۔ وہ خدا سے دشمنی کرتے، شرک کی راہ پر چلتے اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے آغاز کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، تیرا کوئی ثانی نہیں۔ اے ہمیشگی والے، تجھے فناہ نہیں۔ اے زندہ جب کہ کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہر نفس کے اعمال پر نگہبان جو اس نے انجام دیے۔ اے وہ میں نے جس کا شکر کم کیا تب بھی اس نے مجھے محروم نہ کیا، میں نے بڑی بڑی خطائیں کی تب بھی اس نے مجھے رسوا نہ کیا، اس نے مجھے نافرمان دیکھا تو پردہ فاش نہ کیا۔ اے وہ جس نے میرے بچپنے میں میری حفاظت کی، اے وہ جس نے میرے بڑھاپے میں روزی دی، اے وہ جس کی نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں اور جس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں، اے وہ جس نے مجھ سے بھلائی اور احسان کیا اور میں نے برائی اور نافرمانی پیش کی، اے وہ جس نے مجھے ایمان کی راہ بتائی اس سے پہلے کہ اس پر میری طرف سے شکر ادا ہوتا، اے وہ جسے میں نے بیماری میں پکارا تو مجھے شفا دی، عریانی میں پکارا تو لباس دیا، بھوک میں پکارا تو مجھے سیر کیا، پیاس میں پکارا تو سیراب کیا، پستی میں عزت دی، نادانی میں معرفت بخشی، تنہائی میں کثرت دی، سفر سے وطن پہنچایا، تنگ دستی میں مجھے مال دیا، مدد مانگی تو میری مدد فرمائی، تمنگر تھا تو میرا مال نہیں چھینا، اور میں نے ان چیزوں کا شکر نہ کیا تو اس نے دینے میں پہل کی، پس ساری تعریف اور شکر تیرے ہی لیے ہے۔ اے وہ جس نے میری لغزش معاف کی، میری تکلیف دور کی، میری دعا قبول فرمائی، میرے عیبوں کو چھپایا، میرے گناہ بخش دیے، میری حاجت پوری کی اور دشمن کے خلاف میری مدد کی۔ اور اگر میں تیری نعمتوں، تیرے احسانوں اور عطاؤں کو شمار کروں تو شمار نہیں کر سکتا۔ اے میرے مالک، تو وہ ہے جس نے احسان کیا، تو وہ ہے جس نے نعمت دی، تو وہ ہے جس نے بہتری کی، تو وہ ہے جس نے جمال دیا، تو وہ ہے جس نے بڑائی دی، تو وہ ہے جس نے کمال عطا کیا، تو وہ ہے جس نے روزی دی، تو وہ ہے جس نے توفیق دی، تو وہ ہے جس نے عطا کیا، تو وہ ہے جس نے مال دیا، تو وہ ہے جس نے نگہداری کی، تو وہ ہے جس نے پناہ دی، تو وہ ہے جس نے کام بنایا، تو وہ ہے جس نے ہدایت کی، تو وہ ہے جس نے گناہ سے بچایا، تو وہ ہے جس نے پرورش کی، تو وہ ہے جس نے معاف کیا، تو وہ ہے جس نے بخش دیا، تو وہ ہے جس نے قدرت دی، تو وہ ہے جس نے عزت بخشی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے سہارا دیا، تو وہ ہے جس نے حمایت کی، تو وہ ہے جس نے مدد کی، تو وہ ہے جس نے شفا دی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے بزرگی دی، تو بڑا برکت والا اور برتر ہے ہمیشہ، پس حمد ہی تیرے لیے ہے اور شکر لگاتار ہمیشہ ہمیشہ تیرے ہی لیے ہے۔ پھر میں ہوں، اے میرے معبود، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا، پس
मुझे इनसे मुआफी दे। मैं वो हूं जिसने बुराई की, मैं वो हूं जिसने खता की, मैं वो हूं जिसने बुरा इरादा किया, मैं वो हूं जिसने नादानी की, मैं वो हूं जिससे भूल हुई, मैं वो हूं जो चूक गया। मैंने खुद पर एतमाद किया, मैंने दानिस्ता गुनाह किया, मैं वो हूं जिसने वादा किया, मैं वो हूं जिसने वादा खिलाफी की, मैं वो हूं जिसने अहद तोड़ा, मैं वो हूं जो इकरार करता, और मैं वो हूं जो तेरी नेमतों का एतराफ करता हूं, जो मुझे मिली हैं और मेरे पास हैं। मुझ पर गुनाहों का बड़ा बोझ है, बस मुझे माफ कर दे। ऐ वो जिसे उसके बंदों के गुनाह नुकसान नहीं पहुंचाते, और वो इनकी बंदगी से बेनियाज है, और तौफीक देता है उसे अपनी मेहरबानी और मदद से जो इनमें से नेक अमल करे। बस हम्द तेरे ही लिए है, ऐ मेरे माबूदो सरदार, ऐ मेरे माबूद, तूने हुक्म दिया तो मैंने नाफरमानी की, जिससे तूने मुझे रोका मैं वो काम कर गुजरा। बस हाल ये है कि ना गुनाह से बरी हूं कि उज्र करूं, ना ये ताकत है कि कामयाब हो जाऊं। बस क्या चीज लेकर तेरे सामने आऊं? ऐ मेरे मालिक, आया अपने कान या अपनी आंख या अपनी जुबान या अपने हाथ या अपने पांव के साथ किया, ये सब मेरे पास तेरी नेमतें नहीं हैं? और इन सब के साथ मैंने तेरी नाफरमानी की। ऐ मेरे मौला, बस तेरे पास मेरे खिलाफ हुज्जत और दलील है। ऐ वो जिसने माँ बाप से मेरी पर्दा पोशी की कि वो मुझे दुत्कार देंगे, अहले कबीला और भाई बंदों से मेरा पर्दा रखा कि मुझे डांट डपट करेंगे, और हाकिमों से मेरा पर्दा रखा कि वो मुझे सजा देंगे। ऐ मेरे मौला, अगर वो मेरे बारे में वो जान लेते जो कुछ तू जानता है, तो वो मुझे कभी मोहलत न देते, मुझे छोड़ जाते और कता ताल्लुक कर जाते। बस ऐ मेरे महबूद, मैं तेरे सामने हाजिर हूं। ऐ मेरे सरदार, मैं पस्त आजिज कैदी बेमाया हूं, ना गुनाह से बरी हूं कि उज़्र करूं, और ना ताकत है कि कामयाब हो जाऊं, ना कोई दलील है कि वो पेश करूं, ना ये कह सकता हूं कि गुनाह नहीं किया, और ना ये कि बुराई नहीं की। इससे इनकार का कोई रास्ता नहीं, और अगर इनकार करूं तो ऐ मेरे मौला, इसका कुछ फायदा नहीं। और ऐसा क्यों कर हो सकता है जब मेरे आज़ा मुझ पर गवाह हैं? जो कुछ मैंने अमल किया है और मैं जानता हूं यकीन के साथ, जिसमें शक नहीं, जरूर तो बड़े मुआमलों में मेरी बाज पुरस करेगा। बिलाशुबा तू इंसाफ का फैसला देने वाला है कि जो ज्यादती नहीं करता। तेरा इंसाफ मुझे नाबूद कर देगा, और मैं तेरे हर अदल से डरता भागता हूं। बस अगर तू मुझे अजाब दे ऐ मेरे अल्लाह, तो वो मेरे गुनाहों की वजह से मुझ पर तेरी हुज्जत है, और अगर तू मुझे मुआफ फरमा दे तो ये तेरी मेहरबानी, तेरी बख्शिश और तेरे करम का नतीजा है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं सितमकारों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं मुआफी मांगने वालों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं तौहीद परस्तों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं तुझसे डरने वालों में से हूं।
तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू पाक तर है, बेशक मैं खौफ रखने वालों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं उम्मीदवारों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं तवज्जो करने वालों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं नाम लेवाओं में हूं। नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक तर है, बेशक मैं सवाल करने वालों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं तस्बीह करने वालों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं तकबीर कहने वालों में से हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है कि मेरा रब और मेरे पहले बुजुर्गों का रब है। ऐ माबूद, मेरी तरफ से ये तेरी सना है। तेरी शान बयान करते हुए ये तेरे जिक्र के बारे में मेरा खुलूस तौहीद को मानते हुए और मेरी तरफ से ये तेरी मेहरबानियों का इकरार है। इनको शुमार करते हुए अगरचे ये मानता हूं कि मैं इनका शुमार नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज्यादा हैं और बहुत सी हैं। वो आया हैं और पहले से अब तक मिल रही हैं। तूने मुझको ये नेमात देने में हमेशा याद रखा है। जब से तूने मुझे पैदा किया और अव्वल उम्र में मुझे बेमायगी में तवंगरी का हिस्सा इनायत फरमाया, तंग दस्ती से बचाया, आसाइश के असबाब फराहम किए और सख्ती दूर फरमाई, मुसीबत से छुटकारा दिलाया, जिस्मानी सेहत नसीब की और दीनों ईमान पर पूरी तरह कायम रखा। और अगर तेरी नेमतों का अंदाजा करने के लिए दुनिया जहान के लोग अव्वलीन और आखरीन में से मेरा साथ दें तो भी मैं अंदाजा न कर सकूंगा और ना ही वो अंदाजा कर सकेंगे। तू पाकीज़ा है और बुलंद तर है। ए परवरदिगार, शान वाला, बड़ाई वाला, रहम वाला, तेरी मेहरबानियों का शुमार नहीं, तेरी तारीफ का हक अदा नहीं हो पाता और तेरी नेमतों का बदला नहीं दिया जा सकता। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमा और हम पर अपनी नेमतें पूरी फरमा। अपनी बंदगी के साथ खुशबख्त बना दे। पाक तर है तू, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ए अल्लाह, तू बेशक लाचार की दुआ कबूल करता है, बुराई दूर करता है, मुसीबत ज़दा की फरियाद को पहुंचता है, बीमार को सेहत देता है, मुफलिस को माल देता है, टूटे हुए को जोड़ता है, छोटे पर रहम करता है, बड़े की मदद करता है और तेरे सिवा कोई सहारा देने वाला नहीं है और तुझ पर कोई बाला दस्त नहीं है। तू बरतर बुजुर्गी वाला है। आए कैदी को फंदे से छुड़ाने वाले, आए नन्हे बच्चे को रोजी देने वाले, आए डरते हुए पनाह के तालिब को बचाने वाले, ऐ वो जात जिसका कोई सानी नहीं, ना कोई वजीर। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमा और आज की शब मुझे इससे बेहतर दे जो तूने किसी को दिया है और अपने बंदों में से किसी को कोई नेमत अता फरमाई और जो मेहरबानियां किसी पर की हैं और जो सख्ती दूर की है
جو مصیبت ہٹائی ہے، جو دعا تو نے سنی ہے، جو نیکی قبول کی ہے، اور جو برائی معاف کی ہے، بے شک جس پر چاہے تو لطف کرتا ہے اور خبر رکھتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، بے شک تو قریب تر ہے، جسے پکارا جاتا ہے تو تیز تر ہے، جو قبول کرتا ہے معاف کرنے والوں میں بہترین، عطا کرنے والوں میں زیادہ عطا کرنے والا، اور عطا کرنے والوں میں زیادہ عطا والا، اور سوالی کی بہت سننے والا۔ اے دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے اور دونوں جگہ پر مہربان، کوئی تیرے جیسا نہیں جس سے سوال کیا جائے، اور سوائے تیرے کوئی نہیں جس پر امید رکھی جائے۔ میں نے دعا کی، تو نے قبول کی، میں نے مانگا پس تو نے عطا کیا، میں نے تیری طرف توجہ کی پس تو نے رحمت فرمائی، تیرا سہارا لیا پس تو نے نجات دی، میں تجھ سے ڈرا تو نے میری مدد فرمائی۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو تیرے بندے، تیرے رسول اور تیرے نبی ہیں، اور ان کی آل پر جو سب کے سب بے عیب اور پاک تر ہے، اور ہم پر اپنی نعمتیں پوری کر اور ہم پر خوشگوار عطائیں فرما، ہمیں اپنے شکر گزاروں میں رکھ دے اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں رکھ۔ ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو، اے جہانوں کے پروردگار۔ آئے اللہ، اے وہ مالک جو با قدرت ہے، اے با قدرت جو غالب ہے، اے وہ جو نافرمانی کو ڈھانپتا ہے اور بخشش چاہنے پر بخشتا ہے۔ اے طلبگاروں، توجہ کرنے والوں کی امید گاہ اور آرزو مندوں کے مقام آرزو، اے وہ کہ جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے محبت و مہربانی اور ملائمت سے جس کا دامن وسیع ہے۔ اے اللہ، ہم نے توجہ کی ہے تیری طرف آج کی رات میں، جسے تو نے بزرگی اور بڑائی دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو تیرے نبی، تیرے رسول اور مخلوقات میں سے تیرے چنے ہوئے، تیری وحی کے امانت دار، بشارت دینے والے، ڈرانے والے روشن چراغ ہیں، جن کے وجود کو تو نے مسلمانوں کے لیے نعمت بنایا اور ان کو سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کی آل پر، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری طرف سے اس کے لائق ہیں۔ اے بزرگ تر، ان پر اور ان کی آل علیہم السلام پر رحمت نازل کر، جو سب کے سب بلند تر، نیک نہاد اور پاک ہیں، اور ہمیں معافی دے کر ہماری پردہ پوشی کر، کیونکہ تیرے حضور فریادیں ہو رہی ہیں ہر دیس کی زبان میں۔ پس اے اللہ، آج کی رات میں ہر نیکی میں سے حصہ قرار دے ہمارے لیے جو تو نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کی، نور میں جس سے ہدایت فرمائی، رحمت میں جو عام کی، برکت میں جو تو نے نازل کی، عافیت کے لباس میں جو تو نے پہنایا، رزق میں جو وسیع کیا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، اس وقت ہمیں بدل کر بنا دے کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، پسندیدہ عمل والے اور نفع اٹھانے والے۔
اور ہمیں مایوس ہونے والوں میں قرار نہ دے، ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کر، ہمیں اس چیز میں سے محروم نہ فرما جس کی تیرے فضل میں سے امید کریں، اور ہم کو اپنی رحمت سے محروم و خالی قرار نہ دے، تیری عطا میں سے جس عنایت کی امید کریں اس سے مایوس نہ فرما، ہمیں ناکام کر کے نہ پلٹا، اور اپنی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے قرار نہ دے، اے بہت عطا والوں میں بڑی عطا والے اور عزت داروں میں بڑی عزت والے، ہم تیری درگاہ میں لوٹ کے آئے ہیں معتقد بن کر، ہم تیرے محترم گھر کعبہ میں پکار کرتے ہوئے آئے ہیں، پس اعمال حج میں ہماری مدد فرما اور ہمارا حج مکمل کرا دے، ہمیں معاف فرما، پناہ دے کہ ہم نے اپنے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے ہیں کہ جن پر گناہوں کے اقرار و اعتراف کے نشان ہیں، اے اللہ پس ہمیں آج کی رات میں جو ہم نے تجھ سے مانگا عطا فرما، تمام کاموں میں ہماری مدد کر کہ تیرے سوا کوئی ہماری کفایت کرنے والا نہیں، اور سوائے تیرے کوئی ہمارا رب نہیں کہ تیرا حکم ہی ہم پر جاری ہے، تیرا علم ہمیں گھیرے ہوئے ہے، ہمارے لیے تیرا فیصلہ درست ہے، ہمارے لیے اچھا فیصلہ کر اور ہمیں نیکوکاروں میں سے قرار دے، اے اللہ ہمارے لیے اپنی عطا سے بہت بڑا اجر، بہترین ذخیرہ اور ہمیشہ کی آسائش واجب کر دے، ہمارے سارے کے سارے گناہ بخش دے اور ہمیں تباہ ہونے والوں کے ساتھ تباہ نہ کر، اور اپنی مہربانی اور رحمت ہم سے دور نہ فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ اس وقت ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے تجھ سے مانگا تو نے عطا کیا، جنہوں نے شکر کیا تو نے زیادہ دیا، تیری طرف پلٹے تو نے انہیں قبول کیا، اپنے گناہوں کے ساتھ تیری طرف آئے تو ان کے سبھی گناہ معاف کر دے، اے جلالت و عزت کے مالک، اے اللہ ہمیں پاک کر، ہماری رہنمائی فرما اور ہماری زاری قبول کر، اے بہترین سوال شدہ اور طلب رحمت پر زیادہ رحمت کرنے والے، اے وہ جس پر پوشیدہ نہیں ہے پلک کا جھپکنا، نہ آنکھوں کا اشارہ، نہ وہ چیز جو پردے کے نیچے ہو، اور نہ وہ بات جو دلوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہو، ہاں ان سب کو تیرے علم نے شمار کر رکھا ہے اور تیری نرمی ان پر چھائی ہوئی ہے، تو پاک تر اور بلند تر ہے اس سے جو ناحق کہنے والے کہتے ہیں، تو بلند تر بزرگ تر ہے، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے، نہیں کوئی چیز موجود ہے مگر وہ تیری حمد کر رہی ہے، بس حمد تیرے لیے ہے، اے بزرگی بلند شان، اے جلالت و عزت کے مالک، فضل کرنے والے، نعمت دینے والے، بڑی بڑی عطائیں کرنے والے، اور تو بخشش کرنے والا، کرم کرنے والا، نرمی کرنے والا مہربان ہے، اے اللہ میرے لیے اپنا رزق حلال وسیع فرما، میرے بدن اور میرے دین کی حفاظت فرما، مجھے خوف سے بچا اور میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، اے اللہ مجھے غلط فہمی میں نہ ڈال،
धोखे में न रख, मुझे फरेब न खाने दे, और नापकार जिन्नों और इंसानों को मुझसे दूर कर दे। ऐ सबसे ज्यादा सुनने वाले, ऐ सबसे ज्यादा देखने वाले, ऐ सबसे ज्यादा तेज तर हिसाब करने वाले, ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमा, जो बरकत वाले सरदार हैं। और मैं तुझसे सवाल करता हूं, ए अल्लाह, अपनी इस हाजत का कि अगर तू वो अता कर दे तो जो कुछ तूने नहीं दिया उससे मुझे नुकसान नहीं, और अगर तू वो अता न करे तो जो तूने दिया इससे मुझे कोई नफा नहीं। सवाल करता हूं, मेरी गर्दन जहन्नुम से आजाद कर दे। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे लिए हुकूमत, तेरे लिए हम्द है, और तू हर एक चीज पर कुदरत रखता है। आए मेरे रब, आए मेरे रब, मेरे अल्लाह, मैं अपनी तवंगरी में भी मोहताज हूं, तो अपने फक्र की हालत में क्यों ना मोहताज होगा। मेरे अल्लाह, मैं इल्म रखते हुए भी जाहिल हूं, तो अपनी जहालत में क्यों ना जाहिल होगा। ए अल्लाह, बेशक तेरी तदबीर के तगय्युर व तब्दील और तेरी जल्द वारद होने वाली तकदीर ने तेरी मार्फत रखने वाले बंदों को है तेरी अता की उम्मीद न रखने और मुश्किल के वक्त तुझसे मायूस हो जाने से रोका हुआ है। मेरे अल्लाह, मैंने वो किया जो मेरी पस्ती का तकाजा है, और तू वो करेगा जो तेरी बड़ाई के लायक है। मेरे अल्लाह, मेरी कमजोरी से पहले ही तेरी जात लुत्फ व करम के औसाफ रखती है, तो क्या मेरी कमजोरी के बाद मुझसे तू ये मेहरबानियां रोक देगा। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, अगर मुझसे नेकियां जाहिर हुई तो ये तेरा फजल है और मुझ पे ये तेरा एहसान है, और अगर मुझसे बुराइयों का ज़हूर हुआ है तो ये तेरा अदल है और मुझ पर तेरी हुज्जत कायम हो गई है। मेरे अल्लाह, कैसे तू मुझको छोड़ देगा जबकि तू मेरा कफील है। क्यों कर मैं रौंद दिया जाऊं जबकि तू मेरा मददगार है, या कैसे बेआस हो जाऊं जबकि तू मुझ पर मेहरबान है। अब मैं तेरी दरगाह में अपने फक्र के साथ आया हूं, और किस तरह तुझे अपना वसीला बनाऊं जबकि ये नामुमकिन है कि कोई तुझ तक पहुंच पाए, या क्यों कर तुझसे अपने हालात की शिकायत करूं जबकि वो तुझसे पोशीदा नहीं, या किस तरह अपनी जुबान से इनकी तशरीह करूं जबकि वो तेरी तरफ से और तुझ पर आया हैं, या क्यों कर मेरी आरज़ुएं नाकाम रहेंगी जबकि ये तेरे जनाब में पेश की जा चुकी है, या क्यों कर मेरे हालात बेहतर ना होंगे जबकि मैं तेरी वजह से कायम हूं। मेरे अल्लाह, तेरा कितना लुत्फ है मुझ पर जबकि मैं बड़ा ही नादान हूं, और तू किस कदर मेहरबान है मुझ पर जबकि मैं खताकार हूं। मेरे अल्लाह, तू कितना नजदीक है मुझसे जबकि मैं तुझसे बहुत दूर हूं, और कितना मेहरबान है तू मुझ पर, फिर किसने मुझे तुझसे हटा दिया है। मेरे अल्लाह, दुनिया के हालात की तब्दीलियों और तरीकों के तगय्युरात के जरिए मैं जान गया कि तेरी मुराद ये है कि तू हर चीज से मुझे अपनी शनासाई कराए, ताकि मैं किसी चीज के ज़िम्न में तेरी कुदरत से नावाकिफ न रहूं। मेरे अल्लाह,
جب میری پستی مجھے گنگ کر دیتی ہے تو تیرا کرم مجھے گویا کر دیتا ہے۔ جب بھی میرے برے اوصاف مجھے مایوس کرتے ہیں تیرے احسان مجھے حوصلہ دیتے ہیں۔ میرے اللہ، جس شخص کی خوبیاں بھی برائیاں ہوں تو اس کی برائیاں کیوں نہ برائیاں شمار کی جائیں گی، اور جس شخص کی حقیقت ہی محض کھوکھلی باتیں ہوں تو اس کی خالی خولی باتیں کیوں نہ محض باتیں تصور کی جائیں گی۔ میرے اللہ، تیرا حکم جاری ہے اور تیری مرضی قاہر و غالب ہے کہ ان کے مقابل بولنے والا بول نہیں سکتا اور نہ کوئی صاحب حال کچھ کر سکتا ہے۔ میرے اللہ، کتنی ہی بار میں نے اطاعت کرتے ہوئے عبادت کی شکل بنائی ہے، مگر تیرے عدل کے خوف سے اس پر میرا بھروسہ نہ رہا، بلکہ وہ تیرے فضل سے میری بخشش کا ذریعہ بنی۔ میرے اللہ، بے شک تو جانتا ہے اگرچہ میں عبادت میں مستقلاً مشغول نہیں ہوں تو بھی تجھ سے میری محبت ہمیشہ راسخ ہے۔ میرے اللہ، کس قدر بندگی کا ارادہ کروں جبکہ تو غالب ہے، اور کیوں کر ارادہ نہ کروں جبکہ تو حکم دیتا ہے۔ میرے اللہ، تیری قدرت کے آثار میں غور کرنا تیرے دیدار سے دوری کا سبب ہے، پس مجھے اپنے حضور حاضر رکھ تیری سرکار میں پہنچ پاؤں، کیونکہ وہ چیز تیری طرف رہنمائی کر سکتی ہے جو اپنے وجود ہی میں تیری محتاج ہے۔ آیا تیرے غیر کے لیے ایسا ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تجھے ظاہر کرنے والا بن جائے؟ تو کب غائب تھا کہ کسی ایسے نشان کی حاجت ہو جو تیری دلیل ٹھہرے، اور تو کب دور تھا کہ آثار اور نشان تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ و وسیلہ بنے۔ اندھی ہے وہ آنکھیں جو تجھ کو اپنا نگہبان نہیں پاتی، اس بندے کا سودا خسارے والا ہے جس کو تو نے اپنی محبت کا حصہ نہیں دیا۔ میرے اللہ، تو نے اپنی قدرت کے آثار پر توجہ کا حکم کیا، پس مجھ کو اپنے نور کے پردوں اور بصیرت کے راستوں کی طرف لے چل تاکہ اس کے ذریعے تیری درگاہ میں آؤں، جس طرح انہی کے ذریعے تیری طرف راہ پائی، انہیں دیکھ کر راز حقیقت کی خبر پاؤں اور ان کے سہارے اپنی ہمت کو بلند کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے اللہ، یہ میری پستی جو تیرے آگے آیا ہے، اور یہ ہے میری بری حالت جو تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ میں تیری بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں اور تجھ پر تجھی کو دلیل ٹھہراتا ہوں، پس اپنے نور سے میری اپنی طرف سے رہنمائی کر اور اپنے حضور مجھے سچی بندگی پر قائم رکھ۔ میرے اللہ، مجھے اپنے پوشیدہ علوم میں سے تعلیم دے اور اپنے محکم پردے کے ساتھ میری حفاظت کر۔ میرے اللہ، مجھے اپنے اہل قرب کے حقائق سے بہرہ فرما اور ان کی راہ پر ڈال جو تیری طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ میرے اللہ، اپنے تدبر اور پسند کے ذریعے مجھے میرے تدبر اور پسند سے بے نیاز کر دے اور پریشانی کے عالم میں مجھے ثابت قدم رکھ۔ میرے معبود، مجھے میرے نفس کی پستی سے نکال لے، مجھے شک اور شرک سے پاک کر دے قبل اس کے کہ میں قبر میں جاؤں۔ تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، بس مجھے چھوڑ نہ دے۔ تجھ سے مانگتا ہوں، پس نا امید نہ کر، تیرے فضل کی آس لگائی ہے۔
بس مجھے محروم نہ کر، تیری بارگاہ سے تعلق جوڑا ہے، پس مجھے دور نہ فرما، تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، بس مجھے ٹھکرا نہ دے۔ میرے اللہ تیری رضا پاک ہے، ممکن نہیں اس میں تیری طرف سے نقص آئے، پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اسے نقص دار کہوں۔ میرے اللہ تو اپنی ذات میں بے نیاز ہے، اس سے کہ تجھے اپنی ذات سے نفع پہنچے، کیوں کر تو مجھ سے بے نیاز نہ ہوگا۔ میرے اللہ قضاء و قدر مجھ کو آرزو مند بناتی ہے، اور خواہش نفس مجھے آرزوؤں کا قیدی بنا لیتی ہے، بس تو میرا مددگار بن جا تاکہ کامیاب ہو جاؤں، بینا ہو جاؤں، اور اپنے فضل سے مجھ کو بے نیاز کر دے تاکہ تیرے ذریعے حاجت سے بے نیاز ہو جاؤں۔ تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو نور کی شعاؤں سے روشن کر دیا، تو انہوں نے تجھے پہچانا اور تجھے ایک مانا، اور تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں سے غیروں کو دور کر دیا، تو وہ سوائے تیرے کسی سے محبت نہیں رکھتے اور تیرے غیر کی پناہ نہیں لیتے۔ جب زمانہ ان کو ہراساں کرے اس وقت تو ہی ان کا ہمدم ہے، اور تو وہ ہے جس نے ان کی رہنمائی کی جب وہ تیرے نشان و برہان سے دور ہوئے۔ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور اس نے کچھ نہ کھویا جس نے تجھ کو پایا، اور یقیناً ناکام ہوا جو تیری بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگا، اور وہ گھاٹے میں پڑا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا۔ کس طرح تیرے غیر سے امید رکھی جا سکتی ہے جبکہ تیرا احسان و کرم رکتا ہی نہیں، اور کیوں کر تیرے غیر سے سوال کیا جا سکتا ہے جبکہ تیرے فضل و احسان کرنے کی عادت میں تبدیلی نہیں آتی۔ اور وہ جو اپنے دوستوں کو الفت کی مٹھاس چکھاتا ہے، بس وہ اس کے حضور تعریفیں کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے وہ جو اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہناتا ہے، تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بخشش مانگتے ہوئے۔ تو یاد کرنے والوں سے پہلے ان کو یاد رکھنے والا ہے، تو احسان میں ابتدا کرنے والا ہے، عبادت گزاروں کے توجہ کرنے سے پہلے تو عطا میں اضافہ کرنے والا ہے، مانگنے والوں کے مانگنے سے پہلے تو بہت دینے والا ہے، پھر اس میں سے بطور قرض مانگتا ہے جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے۔ میرے اللہ اپنی رحمت سے مجھ کو بلا لے تاکہ میں تیرے حضور پہنچ سکوں، مجھے اپنی طرف کھینچ لے تاکہ تیری بارگاہ میں آ سکوں۔ میرے اللہ بے شک میری آس تجھ سے نہیں ٹوٹے گی اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں، جیسا کہ میرا خوف دور نہ ہوگا اگرچہ میں تیری اطاعت بھی کروں۔ بس زمانے کی سختیوں نے مجھ کو تیری طرف دھکیل دیا، تیری نوازش کے علم نے تیری بارگاہ میں پہنچا دیا۔ میرے اللہ کیوں کر نا امید ہو جاؤں جبکہ تو میری آرزو ہے، یا کیسے پست ہوگا جبکہ میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ میرے اللہ کیسے عزت کا دعویٰ کروں جبکہ اس خواری میں تو نے مجھے یاد کیا، یا کیسے عزت کا دعویٰ کروں میری نسبت تیری طرف ہے۔ میرے اللہ کیوں کر فقیر نہ بنوں جبکہ تو نے مجھے فقیروں کی صف میں رکھا ہے، یا کیسے فقیر بنوں جبکہ تو نے مجھ کو اپنی عطا سے غنی کیا ہوا ہے، اور تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کرائی، بس
کوئی چیز نہیں جو تجھے پہچانتی نہ ہو، اور تو وہ ہے جس نے ہر چیز کے ذریعے مجھے اپنی معرفت کرائی، پس میں نے تجھے ہر چیز میں عیاں و نمایاں دیکھا، اور تو ہر چیز پر ظاہر و آشکار ہے۔ اے وہ جو اپنی رحمت عامہ کے ساتھ قائم ہے کہ عرش اس کی ذات میں نہاں ہو گیا ہے، تو نے اپنی نشانیوں سے دیگر نشانیوں کو مٹا دیا، تو نے اپنے غیروں کو نورانی آسمانوں کے حلقوں میں نابود کر دیا۔ اے وہ جو اپنے عرش کی چلمنوں میں پنہاں ہو گیا، دیکھتی آنکھیں اسے دیکھ نہ پائیں۔ اے وہ جس نے اپنے نور کامل کا جلوہ دکھایا تو اس کی عظمت قائم و برقرار ہو گئی، کیونکہ پوشیدہ ہے، تو جبکہ آشکار ہے، یا کیسے تو پنہاں ہے جبکہ تو نگہبان اور حاضر ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کے لیے حمد ہے جو یکتا ہے۔